کہ حضرت بلال اذان نہیں دیں گے تو سورج نہیں نکلے گا. اندازہ کریں آپ، یعنی اتنا بڑا جھوٹ، جبکہ ہمیں بخاری مسلم میں بالکل الٹ ملتا ہے. اس میں بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ. بخاری کی رائے یہ تھی کہ رات کو آرام کرتے ہیں، فجر کے وقت نماز کے لیے اٹھ جائیں گے. نبی علیہ السلام کی خواہش یہ تھی کہ یہ سفر ہے، ہو سکتا ہے رات کو ہم سوئیں اور آنکھ نہ کھلے. اس زمانے میں کوئی الارم یا اس طرح کی چیزیں تو نہیں ہوتی تھی، تو نماز پڑھ کے ہی سوئیں. بعد حضور نے مشورہ مان لیا اور الٹیمیٹلی حضرت بلال کی ڈیوٹی لگی کہ وہ اپنی سواری پہ اونٹ پہ بیٹھ کے مشرق کی طرف دیکھیں گے. جب پو پھوٹے گی نا طلوع فجر کے لیے، ختم سیری والی پو جو سفیدی ہلکی سے نکلتی ہے. لیکن اللہ کا کرنا کیا ہوا کہ حضرت بلال تھوڑی دیر تو وہ دیکھتے رہے، پھر انہیں بھی اونگ آنا شروع ہوگی اور وہ بھی سو گئے. مسلم شریف کے الفاظ ہیں سورج اتنا بلند ہوا تو نبی علیہ السلام کی آنکھ کھلی. پھر باقی لوگ کھڑے ہوئے، اٹھ کے سب سے پہلے تو حضور نے کہا اس جگہ کو چھوڑو، یعنی ظاہر ہے یہ ایک شیطان کا غلبہ ہوا ہے ادھر کہ سب کی نماز فجر کا وقت گزر گیا. پھر حضرت بلال سے پوچھا بھی تیری ڈیوٹی لگائی تھی؟ ان کا یا رسول اللہ جس طرح آپ کو نیند آ گئی مجھے بھی آ گئی. کوئی حضور نے یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ گستاخی کیوں کی، میرا نام بیچ میں کیوں لیا، کیونکہ یہ نیچرل چیز تھی. بعض حضور نے کہا یہاں سے اپنا سامان اٹھاؤ، پھر کسی اور جگہ پڑاؤ کیا. حضرت بلال سے کہا کہ اذان دو. ویسے آپ ہوتے تو کہتے بلال تے آج اون تو کچھ تو چھٹی کرنا، تو جڑا کام پایا نا سارا دن نماز خراب کی ہے. نہیں، حضرت بلال سے اذان دلوائی اور پھر آپ نے سورج اتنا بلند تھا، آپ نے فجر کی نماز جماعت سے پڑھائی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص سویا رہ جائے یا بھول جائے تو جیسے ہی اس کی آنکھ کھلے اس کے لیے نماز کا وقت وہی ہے. اور پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا.